وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخلے کا 4 نسخہ عطا فرما رہے ہیں. 4 کام جو کرے گا جنت میں سلامتی کے ساتھ اللہ اسے داخل فرمائیں گے. سب سے پہلا کام افشوا السلام، سلام کو عام کرو. قیامت کی علامات میں سے ہے کہ سلام پہچان کر کے کیا جائے گا. یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمیں چائے پلانے والے ہیں، یہ ہم کو جاننے والے ہیں، تو ان کو سلام کیا جائے گا. اور بعض حضرات کو تو دیکھا جاتا ہے کہ سلام کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ صاحب آ رہے ہیں تو ہم کو سلام کریں تو ہم پھر جواب دیں، سلام میں پہل نہیں کرتے. جبکہ یہ طریقہ متکبروں کا طریقہ ہے، مغرور لوگوں کا طریقہ ہے. جن کے اندر غرور ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے کہ سلام میں پہل نہیں کرتے بلکہ دوسرے کے سلام کرنے کا انتظار کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام میں پہل کیا کرتے تھے. چھوٹوں کو بھی سلام کرتے اور بڑوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے. اس لیے ہمیں سلام میں پہل کرنا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے. اس لیے ہم چھوٹوں کو بھی سلام کریں، ہم بڑوں کو بھی سلام کریں. اور سلام کرنا یہ سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے. اور سلام کا جواب کیسے دیا جائے؟ جس نے سلام کیا ہے کم سے کم وہ سن لے، اتنی آواز سے جواب دیا جائے. یہ مسئلہ بھی بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں. ابھی میں نے سلام کیا، صاحب نے جواب نہیں دیا، یا دیا ہوگا دھیرے سے دیا ہوگا، گنہگار ہوں گے. اگر ہم نے سلام کیا یا آپ نے سلام کیا تو اتنی آواز سے جواب دینا واجب ہے کہ کم سے کم جو سلام کیا وہ سن سکے. اب ہم نے کہا السلام علیکم، کیا آپ نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا، گنہگار ہوں گے آپ. یہ جواب کا طریقہ نہیں ہے. جواب کیسے دیں؟ کم سے کم وہ سن سکے. اس لیے کہ حدیث میں امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، افشوا السلام. افشو یہ افشا سے ہے اور افشا امر کا صیغہ ہے. اس لیے جواب کا دینا واجب ہے، اور جواب اس طریقے سے دیا جائے کہ سلام کرنے والے کے کان میں آواز پہنچ سکے اور معلوم ہو جائے کہ اس نے جواب دیا ہے. اس بات کا خیال رکھا جائے اور بہتر الفاظ میں سلام کیا جائے اور جواب اس سے بہتر انداز میں دیا جائے. جیسے کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی نے تینوں کلمات کہہ دیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جواب دینے والے بھی یہ تینوں کلمات کو دہرائیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے علاوہ کچھ کلمات کا اضافہ کیا جاتا ہے، جنت المقام، دوزخ الحرام. یہ سارے کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، نہ سلام کے اندر نہ جواب کے اندر اس کا اضافہ کرنا چاہیے. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی طریقے سے ہمیں سلام اور جواب کرنا چاہیے. اب آج کل کا فیشن بن چکا ہے، بلکہ عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں. آپ حضرات خود اپنا جائزہ لیں. کسی کو فون کرنا ہوا، شروع میں تو سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن جب بات ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اللہ حافظ. آپ خود اپنا جائزہ لیں، دوسروں کو مت دیکھیں. سب سے جو ہمارے اندر سب سے بڑی مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں لیکن اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے. فلاں یہ کر رہا ہے، ڈھیکا یہ کر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کبھی نہیں دیکھتے، نہ اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں. جبکہ سب سے زیادہ اپنی اصلاح کی فکر ہونا چاہیے. ہم دیکھیں کہ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں یا کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں
تو واپسی میں جانے پر تو سلام کرتے ہیں، فون کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، لیکن جب فون رکھنے کی بات آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ حافظ۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ کلام کا آغاز بھی سلام سے ہوگا اور کلام کا اختتام بھی سلام کے اوپر ہوگا۔ اپنی بات کا آغاز بھی السلام علیکم سے ہوگا اور بات کا اختتام بھی السلام علیکم پر ہوگا۔ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ آج کل ماڈرن لوگوں نے اللہ حافظ، اللہ حافظ دعا ہے، آپ اللہ حافظ اس کے ساتھ بول دیں، اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے، فی امان اللہ، یہ بھی ایک جملہ عربی کا ہے، اللہ آپ کو اپنی امان کے اندر رکھے، لیکن آپ اختتام کریں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بولنا ہے۔ جب آپ پہلے کہہ دیں اللہ حافظ فی امان اللہ، پھر کیا بولیں؟ وعلیکم السلام علیکم، یا پھر وہ سلام کرے تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ ہمیں ابھی تک یہی نہیں معلوم کہ کہاں سے بات کا آغاز کرنا ہے اور کہاں پر بات کو ختم کرنا ہے، اور ہم 60 سال کے مسلمان ہو گئے، 60 سال کے مسلمان ہو گئے، اور ہمیں جب یہ نہیں معلوم تو ہم اپنے بچوں کو کیا طریقہ سکھائیں گے؟ جس اسلام کا سلام بھی ہم نہ سکھا سکے اپنے بچوں کو، میرے بھائی بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہم کیا نماز کا طریقہ سکھائیں گے، کیا حج کا طریقہ سکھائیں گے، کیا قربانی کا طریقہ سکھائیں گے، کیا خطبے کا طریقہ سکھائیں گے؟ کم سے کم سلام کا طریقہ تو سکھائیں، اور سکھائیں گے اس وقت جو ہم پہلے خود سیکھیں گے۔ اس لیے ہم سیکھنے کی فکر کریں، یہ لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں مسلمان ہونے کے بعد بھی سلام کا طریقہ نہیں معلوم۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ سلام بھی ڈھنگ سے نہیں کرتے۔ سلام علیکم، سلام علیکم نہیں ہے بھائی، السلام علیکم۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ عبد الرحمان انتولے ملاقات کے لیے گئے اپنے وقت کے ولی حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ اللہ والوں کے اوپر اللہ کا روب ہوتا ہے، تو کسی سے مرعوب نہیں ہوتے ہیں، وہ چاہے کتنا بڑا ہو دنیا کے اعتبار سے، لیکن دین کے اندر وہ کمتر ہے، اگر غلطی ہے تو اس کی اصلاح کی جائے گی۔ تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے، آئے اور کہا السلام علیکم۔ مولانا ابرار الحق صاحب نے کہا آپ کے سلام میں 3 غلطیاں ہیں۔ وزیر صاحب آپ کے سلام میں 3 غلطیاں ہیں، اپنے سلام کی اصلاح کر لیں۔ وہ سوچنے لگے، کہا کیا غلطی ہے؟ کہا سب سے پہلی غلطی آپ نے کہا سلام علیکم، سلا نہیں ہے، السلام۔ کیا ہے؟ السلام، یہ معرفہ ہے، اس کو انگلش میں ہم لوگ کہتے ہیں کامن ناؤن، ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ پراپر ناؤن ہے، نمبر 1۔ دوسری مسٹیک آپ نے کیا سلام علیکم، سلام علیکم نہیں ہے، السلام، میم پر کیا ہے؟ پیش ہے۔ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں گھروں کے اندر، اور افسوس کریں کہ ابھی تک ہمیں سلام کرنا نہیں آتا ہے۔ اور تیسری غلطی یہ ہے کہ آپ نے کہا سلام علیکم، سلام علیکم نہیں ہے، السلام علیکم۔ کیا ہے؟ ارے کہیے بھائی، شرمانے کی بات نہیں ہے، السلام علیکم، عین نکالیے، علیکم، ہاں علیکم نہیں ہے، السلام علیکم۔ کہنے لگے بہت زبردست آپ نے اصلاح فرمانی حضرت، آگے سے میں اس کا خیال کروں۔ اور صحیح بندہ وہ ہے کہ اگر غلطی کی اصلاح کی جائے تو فوراً اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لے اور اس کی اصلاح کر لے، چونکہ زندگی بھر ہمیں سیکھنا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہمیں سارا علم آ چکا ہے، ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، جو بھوکا ہے اسے کیا کرو؟ کھانا کھلاؤ، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، لیکن اگر بھوکا ہے تو اس کے پیٹ کو بھرو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، جو اللہ نے رشتہ داریاں بنائی ہیں اس کو جوڑو توڑو نہیں، اس کو کیا کرنا ہے؟ جوڑنا ہے۔ جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے اللہ اسے جوڑ لیتا ہے، اور جو توڑتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے توڑ دیتا ہے، اپنی رحمت سے منقطع کر دیتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس وقت نماز پڑھو جب سب لوگ سو رہے ہیں، یعنی تہجد کی نماز۔ اس وقت اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے، ہم اپنی اللہ کی رحمت سے قریب ہو جائیں اور اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں، ضرور اللہ ہمارے سارے مسائل کو حل کرنے والے ہیں۔ کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو ہم اپنے اللہ سے مانگے اللہ قبول نہ کرے،
اللہ تو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہم اپنے اللہ سے نہیں مانگتے بھی ہیں تو سرسری طور پر مانگ لیا کرتے ہیں۔ نہیں، اپنے اللہ سے وقت لے کر کے اللہ سے مانگنا ہے، رو کر کے مانگنا ہے۔ جیسے بچہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے تو ماں کو پیار آ ہی جاتا ہے، باپ کو پیار آ ہی جاتا ہے۔ میرا اللہ تو کتنی محبت کرتا ہے ہم سے، اللہ کیوں نہیں دے گا؟ مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، اللہ سے مانگنا ہے اور تہجد کے اندر انشاءاللہ مانگنا ہے۔ اللہ ہمارے سارے مسائل کو حل کرنے والے ہیں، اللہ ہماری ساری ضروریات کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تمام باتوں پر علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔